أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. یہ دنیا محل آزمائش ہے. یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے. جو بھی اس دنیا میں آیا وہ آزمائشوں سے گزرا. انبیاء ہوں، مرسلین ہوں، خاصان خدا ہوں، سبھی آزمائشوں سے گزرے. حدیث میں ہے اِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ بَلَاءً الْأَنْبِيَاء. سب سے زیادہ سخت آزمائشوں میں انبیاء رہے، خاصان خدا رہے. انسان کے سرشت میں، انسان کے خمیر میں آزمائش اور امتحان ہے. ارشاد ہو رہا ہے سورہ مبارک انسان میں اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ وَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. ہم نے اس انسان کو ملے جلے نطفے سے بنایا، نبتلی، تاکہ ہم اس کو آزمائیں، تاکہ ہم اس کا امتحان لیں. وَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. اس لیے ہم نے اس کو سننے والا بنایا، دیکھنے والا بنایا، تاکہ وہ ہماری آیات کو سنے اور ہمارے آیات اور ہمارے نشانیوں کو ان آنکھوں سے دیکھے. نبتلی ہم نے خلق ہی اس لیے کیا ہے تاکہ ہم آزمائیں، تاکہ ہم اس کا امتحان لیں. ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ ہم دعائیں پڑھتے ہیں، ہم زیارتیں پڑھتے ہیں، مگر اس کے اثرات مرتب نہیں ہوتے. یاد رکھیے گا ہماری دعائیں جو پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے یہ آزمائشوں کو نہیں روک سکتی، یہ امتحانات کو نہیں روک سکتی. اس لیے کہ نبتلی ہم آزمائیں گے. دوسرے کا ارشاد ہوا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہم ضرور انسان کو آزمائیں گے. تو ظاہر سی بات ہے کہ مشیت کہہ رہی کہ ہم خود ہی آزمائیں گے. پھر دعائیں کا دیکھیے، یہ نہیں کہ دعائیں آزمائشوں کو روک دیں، نہیں، دعائیں آزمائشوں کو تو نہیں روکیں گی، البتہ آزمائشوں کو ہلکا کر دیں گی، آزمائشوں کو آسان کر دیں گی، یا مصیبت پہ مبتلا ہونے والے کے دل کو قوی کر دیں گی تو مصیبت کے بار کو اٹھا لے گا. ایسا نہیں ہے کہ وہی مصیبتیں آزمائش ٹل جائے، نہیں، آزمائش نہیں ٹلے گی. اللہ زیارات کی برکت سے، اللہ دعاؤں کی برکت سے، اللہ قرآن کی تلاوت کی برکت سے اس مصیبت کو آسان کر دے گا، یا پھر اہل عزا صاحب مصیبت کے دلوں کو اتنا قوی کر دے گا کہ وہ بار مصیبت کو اٹھا لیں گے. عزیزان گرامی، اسی لیے مشیت نے آزمائشوں کے بعد فوراً حکم دیا ہے اپنے نبی کو
وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَۃ، میرے پیغمبر آپ بشارت دیجئے، آپ خوشخبری دیجئے ان صبر کرنے والوں کو، اذا اصابتہم مصیبہ، جب ان پر مصیبت پڑتی ہے تو بے ساختہ زبان سے کہتے ہیں انا للہ، ہمارا وجود اللہ کے لیے ہے، ہم اللہ کے لیے ہیں، وَإِلَیہِ راجعون، اور اسی کی بارگاہ میں ہماری باز گشت ہے، اسی کی بارگاہ میں ہم پلٹ کے جائیں گے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر درود اور رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو انبیاء مرسلین سخت آزمائشوں میں رہے، یہ سخت امتحانات میں رہے انبیاء و مرسلین، عورتیں بھی آزمائشوں میں رہی ہیں، عورتیں بھی امتحانات میں رہی ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ اور ہر شخص کا زاویہ نگاہ الگ الگ ہے، سوچنے کا انداز الگ الگ ہے، کوئی واقعاً مصیبتوں کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتا، اور کوئی انہی مصیبتوں کو اپنے ثواب کا ذریعہ سمجھتا ہے۔ انہی مصیبت، ہر آدمی کے سوچنے کا انداز الگ الگ ہے، کوئی سمجھتا ہے کہ یہ مصیبت ہماری ہلاکت اور تباہی کا ذریعہ ہے، کوئی سمجھتا ہے کہ نہیں، اس مصیبت پر صبر کرنے پر عظیم ثواب ملے گا، تو اس سے نگاہ ثواب پہ ہے۔ اس سے ملا جلا ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جس سے اندازہ ہو جائے گا کہ واقعاً آزمائشیں سخت سے سخت آزمائشیں ہوتی ہیں۔ ایک خاتون کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ اس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں، اس کے پاس ہاتھ نہیں ہیں، اس کے بعد پاؤں نہیں ہے، وہ زمین پہ گھسیٹ کے چلتی ہے اور کہتی ہے الحمدللہ۔ آپ ایمان کی منزل کا اندازہ لگائیے، وہ کون سا ایمان ہے، دل میں کون سی ایمانی طاقت ہے کہ ہاتھ نہیں ہو کہتی ہے الحمدللہ، آنکھیں نہیں ہے کہتی ہے الحمدللہ، پاؤں نہیں ہے کہتی ہے الحمدللہ، وہ زمین پہ گھسیٹ کے چل رہی ہے، گھسیٹ چل رہی ہے، اور اس پر یہ کہ کہتی ہے وَالشُّکْرُ عَلَىٰ آلائے، اور شکر ہے اس معبود کا جو نعمتیں دی ہیں۔ غور کرنے کی بات ہے یہ پڑھنی، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ مجلس سننے سے زیادہ محسوس کرنے کی ضرورت ہے کہ میں انسان محسوس کرے، تاکہ اس کے صبر کے قوت میں اضافہ ہو، ایمان میں اضافہ ہو۔ یہ کیسی خاتون ہے، آنکھیں نہیں ہے، آنکھوں جیسی عظیم نعمت، اور کہتی ہے الحمدللہ، ہاتھ جیسی عظیم نعمت ہے نہیں، اٹھا نہیں سکتی، حرکت نہیں کر سکتی، اور کہتی ہے الحمدللہ، پاؤں نہیں ہے کہتی ہے الحمدللہ، اور اس پر کہتی ہے وَالشُّکْرُ عَلَىٰ آلائے، اور شکر جو اس نے نعمتیں دی ہیں۔ آپ ہی حیرت پہ نہیں ہے، جناب عیسیٰ جیسا نبی، صاحب کتاب، صاحب شریعت، اولو العزم نبی محو حیرت ہے۔ ارے یہ کیا کہہ رہی ہے، کون سی نعمت اللہ نے اس کو دی ہے؟ اس کی آنکھیں تو نہیں ہیں، ہاتھ تو نہیں ہے، پاؤں تو نہیں ہے، اور وہ کہہ رہی ہے الحمدللہ۔ تو جناب عیسیٰ آگے بڑھے، کہتے اے ماں، دیکھیے یہ ہے انداز تخاطب، یعنی انبیاء بھی عمر کے اعتبار سے گفتگو کرتے ہیں۔ کہتی ہے اے مادر، اے ماں، تو کس نعمت پہ کہہ رہی ہے الحمدللہ، تو کس نعمت پہ کہہ رہی ہے شکرن للہ۔ اللہ نے کون سی نعمتیں دی ہیں؟ میں تو دیکھتا ہوں بظاہر کوئی نعمت نہیں ہے، ارے آنکھ جیسی نعمت سے محروم، ہاتھ جیسی نعمت سے محروم، پاؤں جیسی نعمت سے محروم، پھر یہ کیا کہہ رہی ہے؟ آپ ایمان کی منزل ملاحظہ فرمائیں، وہ یہ کہتی ہے جناب عیسیٰ جیسے نبی کے سامنے اللہ نے 3 چیزیں مجھ سے لے لی ہیں، اس پر میں الحمدللہ کہتی ہوں۔ یعنی جو چیزیں ذریعے گناہ تھیں اللہ نے مجھ سے لے لیا، اس پر میں کہتی ہوں الحمدللہ۔ ممکن ہے آنکھیں ہوتی گناہ کے لیے اٹھ جاتی، ہاتھ ہوتے گناہ کے لیے بڑھ جاتے، پاؤں ہوتے گناہ کے لیے قدم بڑھ جاتے، جناب عیسیٰ جیسا نبی محو حیرت ہے۔ یہ ایمان کس منزل پہ کہتی ہیں جو چیزیں ذریعے گناہ تھیں اللہ نے مجھ سے لے لیا۔ جناب عیسیٰ پوچھتے ہیں کہ اور کیا نعمتیں اللہ نے دی ہیں؟ یہ وہ شکر علی آلائے، اور شکر ہے اس معبود کا جو نعمتیں دی ہیں اس نے۔ کون سی نعمتیں دی ہیں؟ یعنی دیکھیے اب اس ضعیفہ کے ایمان منزل کہ اللہ نے 3 چیزیں مجھ کو عظیم دی ہیں، 3 عظیم نعمتیں دی ہیں۔ کہا جناب عیسیٰ نے وہ کون کون سی نعمتیں؟ کہا بدنن صابرہ، لسانن ذاکرہ، قلبن شاکرہ،
بلاؤں پہ صبر کرنے والا بدن دیا، اور ذکر خدا کرنے والی زبان دیا، شکر خدا کرنے والا دل دیا۔ عزیزان گرامی، وہ صابرہ بھی ہے، وہ شاکرہ بھی ہے، اور وہ ذاکرہ بھی ہے۔ اب یہیں پر ایک بات کہہ دوں گا عزیزان گرامی، اس مرحومہ اور مغفورہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، اس میں بھی یہ سب باتیں تھیں۔ وہ صابرہ بھی، وہ ذاکرہ بھی، وہ شاکرہ بھی، شکر کرنے والی، ذکر خدا کرنے والی، صبر کرنے والی، یہ۔ اور عزیزان گرامی، اسی سے ملتی ہوئی جلتی ایک حدیث اور پڑھ دوں، مگر اس میں ایک فقرے کا اضافہ ہے، ایک لفظ کا اضافہ ہے۔ حضرت ارشاد فرمایا اربعون، پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا اربعون من اوتیہن فقد اوتی خیر الدنیا والآخرہ۔ اربعون، وہ چار چیزیں ہیں، من اوتیہن، وہ چار چیزیں جن کو عطا کر دی گئی، فقد اوتی خیر الدنیا والآخرہ، اسے دنیا اور آخرت کی خوبیاں دے دی گئی۔ وہ چار نعمتیں، اس کو دنیا و آخرت، دنیا کی بھی نعمتیں اور آخرت کی بھی نعمتیں دے دی گئی ہیں۔ وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ چار چیزیں حضرت فرماتے ہیں، بدنن صابرہ، بلاؤں پہ صبر کرنے والا بدن، بلاؤں پہ صبر کرنے والا جسم، لسانن ذاکرہ، ذکر خدا کرنے والی زبان، قلبن شاکرہ، اور شکر خدا کرنے والا دل، وزوجتن صالحہ، اور نیک بیوی مل جائے۔ یہ چار چیزیں وہ ہیں، حضرت فرماتے ہیں اوتی خیر الدنیا والآخرت، اسے دنیا و آخرت کی بھلائی دے دی گئی۔ تو میں نے کہا کہ یہ آزمائش انسان کے ساتھ ہے۔ اب یہ دیکھیں کس منزل پر ہے ایمان کی، کہ جناب عیسیٰ کے سامنے کہتی ہے کہ خداوند عالم نے یہ چیزیں جو ذریعہ گناہ تھیں وہ لے لی، اور وہ چیزیں مجھے دی ہیں جو کم لوگوں کو ملتی ہیں۔ واقعاً انسان کو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے، جس بار بلاؤں پہ صبر کرنے والا بدن مل جائے، ذکر خدا کرنے والی زبان مل جائے، شکر خدا کرنے والا دل مل جائے۔ اس طرح کی اور خاطر لوالی الاخبار کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں، دیکھیے واقعاً بعض واقعات ایسے ہوتے ہیں، واقعات تو ہوتے ہیں اس میں نصیحت ہوتی ہے، اس سے پیغام ہوتا ہے، انسان کو ان واقعات کو سننے کے بعد ایک قوت محسوس ہوتی ہے ایمانی۔ ناقل کہتا ہے کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ حجاز کے صحرا میں تھا، جنگل میں تھا، راستہ بھول گیا، اب کوئی صورت نظر نہیں، کرتے کیا؟ نگاہ ڈالی، دور تک کچھ نہیں، ایک خیمہ نظر آیا، ہم نے دوستوں کا بھی ہم کو وہاں چلنا چاہیے، سب چلے، اس خیمے کے پاس قریب پہنچے، سلام کیا، وہاں ایک خاتون تھی، سلام کیا، اس خاتون نے پوچھا کیسے تم لوگ یہاں آئے ہو؟ کہ بھئی ہم تو صحرا میں سیر کے لیے آئے تھے، راستہ بھول گئے، پریشان ہوئے، کہاں جائیں کہاں جانا نہ جائیں، مرتے کیا نہیں کرتے، آپ کے یہاں آ گئے۔ خیر اس نے ان کو بٹھایا اور کہا پھر بیٹھو، میرا فرزند صحرا گیا ہے، جنگل میں گیا ہے، ابھی وہ آتا ہوگا۔ اب وہ انتظار کرنے لگی، تھوڑی دیر کے بعد اس کی نگاہوں نے دیکھا کہ ایک سوار چلا آ رہا ہے، اونٹ تو میرے لڑکے کا ہے لیکن سوار میرا لڑکا نہیں ہے۔ جب قریب آیا، سلام کیا، سلام کے بعد اس نے کہا کہ میں آپ کو تعزیت پیش کرتا ہوں۔ کیا ہوا؟ کہا حادثہ پیش آیا ہے، اب لڑکے کا انتقال ہو گیا ہے، اب آپ بتائیے ماں نے واقعاً کیا نفس پہ قابو ہے، اظہار نہیں کیا، بہتے ہوئے آنسوں کو روک لیا، اپنے جذبات پہ قابو پایا، اور کہا اس سوار سے کہا اترو، وہ اترا، کہا میرے مہمان آئے ہوئے ہیں، جانور کو ذبح کرو، انہیں کھانے کا انتظام کرو۔ اس نے کھانے کا انتظام کیا، اور جب کھانا ہو چکا، کھانا کھا چکے، اب آپ غور کیجئے ایمانی طاقت، ایمان کیا ہے؟ یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے، ایمان دل کی قوت کا نام ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ
وہ خاتون کے پاس آئی اور آ کے کہتی ہے کہ میرا لڑکا فوت ہو گیا ہے، کیا آپ لوگوں میں سے کوئی قرآن پڑھنا جانتا ہے؟ اگر قرآن پڑھنا جانتا ہے تو کوئی آیت پڑھے تاکہ اس سے مجھے تسلی حاصل ہو، مجھے تسلی حاصل ہو۔ ناقل کہتا ہے کہ میں آگے بڑھا، میں نے کہا کہ ہاں میں قرآن پڑھنا جانتا ہوں، تو اس نے گزارش کی کہ اچھا ایسا ہے کہ قرآن پڑھو تاکہ مجھے تسلی حاصل ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن تسلی کا بھی ذریعہ ہے، سکون کا بھی ذریعہ ہے، یعنی سکون کی دولت اگر ہے تو قرآن میں ہے۔ اب وہ شخص آگے بڑھا اور اس نے جو آیت شروع کی ہے، اس نے جو آیت شروع کی ہے، یہ وہی آیت شروع کی جیسے میں نے سرنامے سخن قرار دیا ہے، وہ بسم اللہ کے بعد فوراً کہتا ہے کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ پوری آیت پڑھی، اولئک هم المہتدون تک پوری آیت پڑھی۔ جب پوری آیت کو پڑھ چکا تو یہ خاتون آگے بڑھی، کہا کیا واقعاً اللہ نے وعدہ کیا قرآن میں کہ جو مصیبتوں پر صبر کرتا ہے اللہ کی طرف سے اس پر درود و رحمت کا نزول ہوتا ہے، وہی صاحبان ہدایت ہے۔ کہاں قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے۔ دیکھیے اب کتنا اطمینان حاصل ہوا، اللہ کا وعدہ ہے۔ فوراً وہ اٹھی، 2 رکعت نماز پڑھی، اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد وہ اللہ کی بارگاہ میں کہتی ہے پالنے والے، میں نے جو تجھ سے وعدہ کیا اس وعدے کو پورا کر دیا، پالنے والے اب تو نے جو وعدہ قرآن میں کیا ہے اسے پورا کر۔ اب آپ اسی ایمان کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ خاتون انسان کی کس منزل پر ہے، اور اس کے صبر کی قوت کا اندازہ لے، کتنی صابرہ ہے، کتنی صبر ہے۔ عزیزان گرامی، صبر کرنا آسان نہیں ہے، صبر کرنا بہت مشکل ہے۔ یہ جو قرآن کہہ رہا ہے وہ بشر الصابرین، آپ صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے، یہ خوشخبری دے دیجئے۔ یہ کیوں؟ آزمائشوں کے فوراً بعد یہ آیت کریمہ ہے کہ میرے پیغام بشارت دے دیجئے۔ کون سے صبر کرنے والے؟ وہ صبر کرنے والے جن پر مصیبت پڑتی ہے تو بے ساختہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ان کو بشارت دے دیجئے۔ یہ آزمائشوں کے بعد کیوں؟ ابھی دیکھیں انا للہ و انا الیہ راجعون، 5 آزمائشیں قرآن میں ہیں۔ اب 5 آزمائشوں کے بعد یہ آیت ہے بشارت والی۔ وہ 5 آزمائشیں کون کون؟ کا خوف کا امتحان، بھوک کا امتحان، مال کی کمی سے امتحان، جان کی کمی سے امتحان، اولاد کی امتحان کے ذریعے امتحان۔ اب اس 5 امتحانات کے بعد یہ ہے کہ جب ان پر یہ مصیبت آتی ہے اور وہ یہ فقرہ کہتے ہیں انا للہ، تو ان کے لیے اجر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب خوف سے امتحان ہو تب بھی انا للہ کہنا چاہیے، جب بھوک سے امتحان ہو تب بھی انا للہ کہنا چاہیے، جان کی کمی سے امتحان ہو تب بھی انا للہ، اور اگر اولاد سے امتحان ہو تب بھی انا للہ کہنا چاہیے۔ لیکن ہم نے صرف انا للہ و انا الیہ راجعون اسی وقت کہا جب جان کے ذریعے سے امتحان ہوتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ صبر کی منزل ہے۔ علم بشریت کی بات ہے، علم تو خالق ہے، وہ تو ہماری کمزوریوں کو جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ ہم جب اپنے بندے کو آزمائش میں ڈالیں گے تو اس کے دلوں پہ غم و الم کی بدلی چھائے گی، اس کے دل پہ غموں کا بار ہوگا۔ لہذا مشیت پیغمبر اسلام کے ذریعے کہ ان کو بشارت دے دو تاکہ دل پہ جو غم و الم کی بدلیاں ہیں وہ چھٹے، جو غم کا بار ہو وہ ہلکا ہو۔ لہذا اس کے فوراً بعد کا بشر الصابرین، میرے پر آپ بشارت دے دیجئے صبر کرنے والوں کو۔ صبر آسان نہیں ہے، صحیح معنوں میں پڑھ دینا، آپ کا سن لینا یہ بہت آسان ہے، لیکن صبر کرنا بہت مشکل کام ہے۔ میں کہتا ہوں بہت مشکل کام ہے۔ اس لیے حکم خدا کے سامنے مصیبت کے بار کو اٹھا کر کے سر تسلیم خم کر دینا بہت آزمائش، بہت سخت کام ہے، بہت سخت کام ہے۔ لیکن یہ پیغام ہمیں کربلا سے ملا، حکم خدا کے سامنے مصیبتوں کے باری گھیرا کو اٹھا کر کے اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا، یہ ہے صبر، اسی کا ہے درجہ۔ اب آپ دیکھیے امام حسین علیہ السلام، بات آگے تو عرض کر دوں، امام حسین علیہ السلام مصیبتوں کے ہجوم میں ہے، مصائب کا طوفان ہے، ایک ہجوم ہے، دلوں پہ اجزا
اقربا اصحاب و انصار کے جدائی کا داغ ہے، ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، لیکن ہماری جانیں قربان ہو جائے. کیا امام حسین کا صبر ہے. عجبت من صبر ہی ملائکۃ السماوات، آسمان کے فرشتے امام حسین کے صبر پر انگوش بتاتا تھے، حیرت میں تھے فرشتے. لیکن آپ دیکھیے مصیبتوں کے اس گراں بار کو اٹھانے کے بعد جب آخری تحفہ اللہ کی بارگاہ میں وہ بچہ جس کے گلے پہ تیر، اور اس بچے کو لے کے امام آگے بڑھے تو کیا کہتے ہیں، رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ، اللہ میں راضی ہوں تیرے فیصلے پر، رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ، اس کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا ہے. اب آپ بتائیے ہے صبر آسان نہیں ہے، صبر کی منزل. اور عزیزان گرامی ایک بات اور یہیں پہ کہوں گا کہ صبر کرنے والوں کی بھی کیفیتیں الگ الگ ہوتی ہیں. وہ مثلا ایک 10 سال کا بچہ ہے، اس کے صبر کی کیفیت، ایک 30 سال کا جوان ہے اس کے صبر کی کیفیت، ایک ادھیڑے 60 سال کا 50 سال کا ایک ادھیڑ شخص ہے اس کے صبر کی کیفیت، ایک جہاں دیدہ شخص ہے جس نے مستقل اموات میتیں دیکھی ہیں، مرنے کا سلسلہ دیکھا ہے، اس کے صبر کی کیفیت کیا سب برابر ہیں؟ بھائی آپ بتائیے ایک 10 سال کا بچہ ہے اس کا صبر، ایک خاتون ہے ایک بچی ہے اس کا صبر، ایک بچی نہیں ہے بزرگ ہے اس کا صبر، بلکہ میں آسان لفظوں میں یہ کہہ دوں کہ جناب سکینہ کا صبر اور جناب زینب اولیاء مقام کا صبر، یعنی عمر کے لحاظ سے، قوت برداشت کے لحاظ سے ہر ایک کے صبر کی کیفیتیں ہیں، تو ہر ایک کا اجر بھی الگ الگ ہونا چاہیے. دیکھیے محسوس کیجئے آپ، یہ ہر صبر کرنے والی ایک نہیں ہوتا، ہر ایک علم کے اعتبار سے، معرفت کے لحاظ سے، عمر کے لحاظ سے، قوت برداشت کے لحاظ سے ہر ایک کی کیفیتیں الگ الگ ہوتی ہیں صبر کی. اب عزیزان گرامی بڑی اہم منزل ہے. اب اس کے لیے میں قرآن کے سورہ مبارک دہر آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ اندازہ ہو جائے کہ وہ بھی صبر ہی سے متعلق ہے کہ صبر کرنا آسان نہیں ہے، کیفیتیں الگ الگ ہیں. سورہ دہر میں بھی صبر کا تذکرہ ہے، مگر وہاں آزمائش بھوک کی جو قرآن میں ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اور ہم آزمائیں گے خوف سے بھوک سے، یہ بھی آزمائش بھوک سے ہے. ہاں یہ اور بات ہے کہ جان کے مقابلے میں یا اولاد کے آزمائش کے مقابلے میں وہ ہلکی ہے، اس لیے مشیت نے جو سب سے ہلکی آزمائش تھی اس کو پہلے رکھا. خوف کی آزمائش، اس سے زیادہ بھوک کی آزمائش، اس سے زیادہ سخت مال کی آزمائش، اس سے زیادہ سخت جان کی، اور اس سے کہیں زیادہ سخت اولاد کی آزمائش، یہ ترتیب کے ساتھ ہے. تو بھوک کی آزمائش اب آپ دیکھیے برابر سنتے رہتے ہیں امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ روزی کی نظر کر لیجئے، حساب کر لی. ممکن ہے کوئی شخص کہے کہ روزی کی نظر کی ضرورت کیا تھی، ارے دعا کرتے دعا مجھ سے بچے شفا یاب ہو جاتے. دیکھیے بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے، اگر پیغمبر اسلام دعا کرتے مستجاب ہوتی، مولا کائنات دعا کرتے بچے شفا یاب ہو جاتے، صدیقہ طاہرہ دعا کرتی بچے شفا یاب ہو جاتے. لیکن چونکہ امت کو بھی درس دینا ہے، امت کو بھی پیغام دینا ہے، لہذا آپ نے کہا روزے کی نظر کر لی، بچے شفا یاب ہو گئے. جب شفا یاب ہو گئے ذرا غور کیجئے گا، جب شفا یاب ہو گئے تو مولا کائنات شمون یہودی کے یہاں سے جو لائے اون لائے مزدوری کے طور پر، صدیقہ طاہرہ کو دیا، صدیقہ طاہرہ نے اس کے 3 حصے کیے، 3 روزے 3 حصے کیے، جو کے 3 حصے اون کے 3 حصے. پہلا دن آیا سب روزے سے ہیں. میں صبر کی کیفیتوں کو عمر کے لحاظ سے دکھانا چاہتا ہوں کہ آپ محسوس کریں. صدیقہ طاہرہ نے اون درست کیا، اون درست کرنے کے بعد جو پیسا، روٹیاں پکائیں، افطار کا وقت آیا. جیسے افطار کا وقت آیا فوراً سال نے آ کے آواز دی کہ اہل بیت رسالت میں مسکین ہوں. جیسے کہا میں مسکین ہوں، مولا کائنات کے سماج سے آواز چکرائی، مولا کائنات اپنی روٹی دے دی، صدیقہ طاہرہ نے اپنی روٹی دے دی، حسنین السلام نے روٹیاں اپنی دے دی، جناب فضار اپنی روٹی دے دی. سوال یہ کہ مولا کائنات نے منع کیوں نہیں کیا؟
ہمارے اور آپ کے کوئی سائل آ جائے ہم نے دے دیا، ایسا تھوڑی کہ پورا گھر دیتا ہے کہ بھائی ایک ایک فرد لے کے دے روٹی، نہیں، صدقہ دے، کوئی بھی چیز لے کے دے، پورا گھر تو دیتا نہیں ہے، یہ کسی نے ایک نے دے دیا۔ اچھا سائل بھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی نے دے دیا تو دوسرا در دیکھے گا، آپ کی طرف پہ ٹھہرا نہیں رہے گا۔ اب یہاں سب نے روٹیاں دے دی، جب روٹیاں دے دی صدیقہ طاہرہ تو مولا کائنات کہا ہوتا ہے اے بنت رسول، آپ کے بابا کی حدیث ہے کہ رات کے سائل کو واپس نہ کرو، میں نے دے دیا سائل کو، جواب اس کا پورا ہو گیا، آپ روٹی کھا لیجیے، مولا نے نہیں منع کیا۔ بھائی مولا کائنات اور صدیقہ طاہرہ دونوں مل کر کے بچوں کو روک دیتی کہ میرے دل کے ٹکڑ، تم بھی روزے سے تھے، تم روٹی کھا لو، نہیں روکا۔ جناب فضہ کے لیے پورا گھر روک دیتا، بھئی کہ تم سے کیا، تم تو ہمارے خادمہ ہو، مالک جو مکان کے ہیں، جو گھر کے مالک انہوں نے دے دیا، تمہیں دینے کی ضرورت نہیں ہے، مگر نہیں روکا۔ کیوں نہیں روکا؟ عزیزان گرامی، اگر روک دیتے یقیناً صدیقہ طاہرہ رک جاتی، اگر روک دیتے حسین علیہ السلام رک جاتے، اگر پورا گھر مل کر کے نافذہ کو روکتا رک جاتے، لیکن مولا کائنات کے صبر کا جوہر کھل کے سامنے آ جاتا، صدیقہ طاہرہ کا صبر پردے میں رہ جاتا۔ اگر ماں باپ دونوں مل کے حسین کو روک دیتے، حسن رک جاتے، لیکن کمسنی میں بچوں کا صبر پردے میں رہ جاتا۔ اور اگر پورا گھر مل کے جناب فضہ کو روکتا، جناب فضہ رک جاتی، لیکن دنیا کو نہ معلوم ہوتا کہ عصمت کے ماحول میں اگر پروان چڑھ جائے، عصمت کے ماحول میں اگر تربیت پالے تو اس کا بھی عمل معصوم جیسا ہوتا ہے۔ ایک بار صلوات پڑھے محمد وآل محمد پہ۔ سب روٹیاں دے دی، کچھ کھایا نہیں، پانی پی لیا، کیا مجبوری تھی؟ نہیں، کوئی مجبوری نہیں تھی۔ ہم کہتے ہیں کہ صبر مجبوری کا نام ہے، اگر مجبوری ہے تو ثواب نہیں ہے، اختیار پہ ثواب ہوتا ہے، مجبوری پہ نہیں۔ مجبوری، اختیار ہے۔ میں ذرا فرق اپنے نوجوانوں کو بتا دوں، فرق کیا ہے۔ دیکھیے مجبوری میں اور صبر میں فرق کیا ہے۔ ایک شخص کے پاس کھانے کو نہیں تھا، وہ بھوکا سویا۔ ایک شخص کے پاس کھانا تھا، جیسے ہی چاہا کہ میں کھانا کھاؤں، پڑوسی آ گیا، کہا میرے بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں۔ یہ بیچارہ بہت اللہ والا تھا، اس نے کھانا اٹھایا، لے آ کر کے اس کو دے دیا کہ لے جاؤ بچوں کو کھلاؤ، یہ بھی بھوکا سویا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا دونوں برابر ہیں؟ ایک شخص پر کھانا تھا ہی نہیں، وہ بھی بھوکا سویا۔ ایک شخص پر کھانا تھا، اس نے کھانا دوسرے کو دے دیا، وہ بھی بھوکا سویا۔ مگر دونوں میں فرق ہے، ایک کی مجبوری ہے، ایک کا صبر ہے۔ جس کے پاس کھانے کو نہیں تھا اس کی مجبوری، جس کے پاس کھانے کو تھا دوسرے کو دے دیا، اس کا نام صبر ہے، اصطلاح میں اسی کا نام ایثار ہے۔ دوسرے کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر مقدم کرنا۔ کیا اہل بیت اطہار کی مجبوری تھی؟ خدا کی قسم کوئی مجبوری نہیں تھی۔ کیوں مجبوری نہیں تھی؟ مجبوری اس لیے نہیں تھی کہ اگر جو نہ ہوتا تو مجبوری تھی، چونکہ گھر میں جو ہے، تو جب جو ہے تو مولا کائنات نے کیوں نہیں کہا کہ بنت رسول جو تو ہے، آپ سے پیسیے اور روٹیاں پکا لیجیے۔ حسنین علیہ السلام نے کیوں نہیں کہا کہ مادر گرامی جو تو ہے؟ جناب فضہ نے کیوں نہیں کہا کہ شہزادی جو تو ہے؟ مجبوری کیسی؟ کہنے کی بات وہی، ہمارے اور آپ کے ایسا حالات پیش آ جائے تو ہم کہیں بھئی کھانا پکاؤ، دیر سے نہیں پکے گا۔ اگر جو نہ ہوتا تو مجبوری تھی، لیکن جو ہے تو مولا کائنات نے کیوں نہیں کہا؟ صدیقہ طاہرہ نے خود ہی کہتی کہ بھئی جو تو ہے یہ، نہیں کہا۔ دیکھیے عزیزان گرامی، صدیقہ طاہرہ کی عظمت کو سمجھنا بھی آسان نہیں ہے۔ کیوں نہیں مولا کائنات نے کہا؟ صدیقہ طاہرہ نے کیوں نہیں سوچا؟ حسنین نے کیوں نہیں کہا؟
جناب فضہ کیوں نہیں متوجہ ہوئی؟ متوجہ اس لیے ہوئی چونکہ وہ جو آیا تھا مزدوری کے لیے، وہ جو آیا تھا اون کی مزدوری میں، چونکہ ابھی اون درست نہیں ہوا ہے، مزدوری کا حق نہیں پیدا ہوا ہے۔ اب آپ احتیاط دیکھیں، کل احتیاط، ہر ایک احتیاط کر رہا ہے۔ مولا کائنات صدیقہ طاہرہ جناب فضہ حسن علیہ السلام، چونکہ ابھی کام نہیں ہوا ہے، ابھی اس مزدوری کو استعمال کرنے کا حق نہیں ہے۔ جب کل آئے گا اون درست کر لیا جائے گا، جب مزدوری کا حق پیدا ہو جائے گا تب روٹیاں پکائی جائیں گی۔ یہ ہے احتیاط اہل بیت علیہ السلام۔ ابھی لشاد دوسرا دن آیا، دوسرا دن آیا، آج بھی سائل آ گیا، اس نے کہا کہ اہل بیت رسالت میں یتیم ہوں، سب آج بھی روٹیاں دے دیں۔ تیسرا دن آیا، آنے والے نے کہا کہ میں اسیر ہوں، سب اپنی روٹیاں دے دیں۔ کئی دن ہو گئے؟ اب ادھر سا ٹھہر کے سنیے، کئی دن ہو گئے؟ 3 دن۔ درمیان میں کچھ کھایا؟ کچھ نہیں کھایا۔ جب درمیان میں کچھ نہیں کھایا، پانی پیا صرف، تو پانی جو پیا تو ظاہر ہے کہ اگر سب کی عمریں الگ الگ ہیں، مولا کائنات کی عمر الگ، جناب فضہ کی عمر الگ، صدیقہ طاہرہ کی عمر الگ، حسن علیہ السلام کی عمر الگ، تو جب الگ ہے اور 3 دن سے کھانا نہیں کھایا تو ہر ایک کی بھوک کی کیفیتیں الگ محسوس کیجئے۔ بھئی مولا کائنات کے عمر کے تناسب سے، عمر کے لحاظ سے، طاقت کے لحاظ سے، چونکہ یہ لباس بشریت میں ہیں تو عمر کے لحاظ سے، طاقت کے لحاظ سے ہر ایک کے بھوک کی کیفیتوں میں فرق۔ تو مولا کائنات 3 دن سے کھانا نہیں کھائے، پانی پی لیا، تو ان کے بھوک کی کیفیت الگ، صدیقہ طاہرہ کی بھوک کی کیفیت الگ، حسنین کی بھوک کی کیفیت الگ، جناب فضہ کی بھوک کی کیفیت الگ۔ ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب پہ صبر کی کیفیتیں الگ الگ، مولا کائنات کی صبر کی کیفیت الگ، صدیقہ طاہرہ کے صبر کی کیفیت الگ، حسن علیہ السلام کے صبر کی کیفیت الگ، جناب فضہ کے صبر کی کیفیت الگ۔ اگر سب کی عمریں ایک جیسی ہوتی تو بالکل صحیح بات ہے، لیکن چونکہ سب کی عمریں الگ الگ ہیں، جب سب کی عمریں الگ الگ ہیں تو قوت برداشت عمر کے تناسب سے، طاقت کے لحاظ سے، اور حسن علیہ السلام بیماری سے اٹھ کر روزہ رکھ رہے ہیں تو ان کی کیفیتیں الگ۔ اور مشیت کا یہ اعلان 4تھے دن پیغمبر اسلام کے پاس جب مولا کائنات بچوں کو لے کر کے آئے ہیں تو بچے تھر تھر کانپ رہے تھے بھوک کی شدت سے۔ آپ ان سے تھر تھر کانپ رہے تھے بھوک کی شدت سے۔ جبریل لے کر کے فوراً آئے، سورہ دہل لے کے آئے، ارشاد ہوا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ وَجَزَاهُمْ، اور ان کی جزا بِمَا صَبَرُوا، جو انہوں نے صبر کیا، جنت ہے۔ اچھا اب آپ دیکھیے، سب کی جزا جنت، تو صبر میں سب برابر نہیں، سب کی کیفیتیں الگ۔ اور ارشاد الہی ہے کہ ان کی جزا جو صبر کیا جنت ہے۔ یہ قرآن نے تفصیل بیان کر دی، قرآن نے مجمل طور پر کہا ان کی جزا جنت ہے، لیکن تفصیل حضور نے بیان فرمائی۔ اب غور کیجئے، ہمارے یہاں ماہ مبارک رمضان اگر گرمی میں پڑ جائے، اب تو گرمی سے نکل رہا ہے، گرمی میں پڑ جائے اور کسی کا 7-8 سال کا بچہ روزہ گرمی میں رکھے تو ہر ایک بڑا اہتمام کرتا ہے اس کے لیے، صاحب گھروں میں اہتمام ہو جاتا ہے۔ اب صاحب پہلا روزہ گرمی کا روزہ، پہلا روزہ گرمی کا روزہ، اور کیا کہنا صاحب، کمال کر دیا، کمال کر دیا۔ اچھا اب اسی گھر میں جو آتے ہیں، اب تو خیر بڑا اہتمام ہوتا ہے، لوگوں کو بلایا جاتا ہے کھانے پہ، اور لوگ آتے ہیں عزیز اقارب، اور جو آتا ہے وہ لفافے بھی لے کے آتا ہے، اور بچے، اچھا یہ بھی خاص بات ہے کہ وہ لفافے جو لے کے آتے ہیں وہ ابا کو نہیں، جبکہ وہ بھی روزے سے تھے، امی کو نہیں تھے، وہ بھی روزے سے تھے۔ جو آتا ہے وہ بچے کو دیتا ہے، بیٹا یہ لو اللہ قبول کرے، بیٹا یہ لو اللہ قبول کرے، اللہ بیٹا اللہ قبول کرے، یعنی جو آ رہا ہے وہ لفاف بچے کو دے رہا ہے۔ کیا بھئی کیا کیا یہ بچے نے؟ کہا صاحب بچپنے میں، کم سنی میں روزے کا بار اٹھایا،
جب کمسنی میں روزے کا بار اٹھایا جو دے رہا ہے ان کو دے رہا ہے، جو دے رہا ہے تو میں بارگاہ مشیت پہ کو پالنے والے میرے معبود بیماری سے اٹھ کر کے حسنین نے روزہ رکھا ہے تو کیا ان کی بھی جزا جنت ہے؟ آواز آئے گی پیغمبر اسلام کے زمانے جس سے قرآن نے ضمانت لی ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، پیغمبر وہی کہتا ہے جو وحی الہی ہوتی ہے۔ پیغمبر بتائیں گے الحسن والحسین سیدہ شباب الجنہ، حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، کمسنی نے روزہ رکھا تو سرداری بھی تو دی۔ ایک بار صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ۔ اب اس لحاظ سے دیکھیے گا تو ہر ایک کے درجات پیغمبر اسلام کی حدیث کو نوشنی میں مل جائیں گے، مولا کائنات کے اور جناب صدیقہ طاہرہ کے۔ اب آپ جناب فضہ کے بارے میں کہیں گے اور صاحب جناب اس فضہ کے لیے کیا ہے، تو اس میں کوئی سوچنے کی بات نہیں۔ ارے جہاں مخدومہ ہوگی وہاں خادمہ ہوں گی، تو کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے۔ تو میں نے کہا دیکھیے جزاہم بما صبر، ان کی جزا بما صبر، جو صبر کیا جنت ہے۔ اور حدیث یہ ہے کہ الحسن والحسین سیدہ شباب الجنہ، حسن حسین جنت جوانوں کے سردار۔ اب جب ہم یہ حدیث پڑھتے ہیں تو لوگ سوچتے ہیں اے لیجئے صاحب، ان لوگوں کا تو کام ہی یہی ہے، یہ لیجئے، بچوں کو ماں باپ سے بڑھا دیا۔ یہ حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، ماں باپ کو بڑھا۔ دیکھیے ہم جب ناقص حدیث پڑھیں گے تو اس طرح کے سوالات پیدا ہوں گے ذہن میں، اور جب پوری پڑھیں گے حدیث تو یہ باتیں نہیں آئیں گی، چونکہ ہم یہی سننے کے عادی ہیں، پڑھنے کے عادی ہیں۔ الحسن والحسین سیدہ شباب الجنہ، حسن جنت جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اتنی حدیث پڑھیں گے تو یہ سوال ذہن میں آئے گا، یہ لیجئے صاحب بچوں کو ماں باپ سے بڑھا دیا۔ پوری حدیث پڑھیے، اشکال خود بخود ختم ہو جائے گا۔ الحسن والحسین سیدہ شباب الجنہ وابوہما خیر منہما، حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں اور ان کے ماں باپ ان سے بہتر ہیں۔ دیکھیے سرداری کا اعلان بھی ہے اور ماں باپ کی بزرگی اور برتری بھی ثابت ہے۔ تو میں نے کہا کہ صبر کرنا آسان نہیں ہے، صبر کرنا بہت مشکل ہے۔ مصیبتوں کے بار گرہ کو اٹھا کر کے حکم خدا کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا بہت مشکل ہے، اور پھر عمر کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے صبر کرنے والوں کیفیتیں بھی الگ الگ ہیں۔ اس لیے مشیت نے جہاں صبر کرنے والے کے ثواب کا تذکرہ کیا ہے تو ارشاد فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو پورا پورا بے حساب اجر دیا جائے گا، بے حساب اجر دیا جائے گا۔ ہماری نگاہیں واقعاً اس ثواب کو نہیں دیکھ پا رہی ہیں۔ صبر واقعاً ایمان کی جو قسمیں بیان کی گئی ہیں اس میں مولا کائنات نے پہلی منزل پہ صبر کو رکھا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں الایمان علی اربع دعائم علی الصبر والیقین والعدل والجہاد، ایمان کا انحصار 4 چیزوں پہ ہے۔ پہلے منزل پہ علی الصبر، صبر پہ، اور صبر ہی امامت جیسے منصب کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، اور ہم نے ان میں سے لوگوں کو امام بنایا کہ یہدون بِأَمْرِنَا، جو ہمارے امر کی ہدایت کریں، لما صبر، جب انہوں نے صبر کیا۔ ان سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ صبر میں کتنی طاقت ہے، صبر میں قوت ہے، صبر کا کتنا ثواب ہے۔ اور واقعاً ہمارے سامنے تو اہل بیت علیہ السلام کی سیرت ہے جہاں ہر ایک صابر ہے، اور ایسا صبر مولا کائنات کا صبر، صبرت وفی العین قضا وفی الحلق شجا، اس فقرے سے مولا کے صبر کا اندازہ لگا سا۔ صبر تو میں نے صبر کے اس عالم میں میری آنکھوں میں تنکا تھا، میں نے صبر کے اس حالت میں میرے گلے میں ہڈی تھی، کوئی تنکا یا ہڈی نہیں تھی گلے میں، بلکہ حالات ایسے تھے کہ میں میراث رسول لوٹتے ہوئے دیکھ رہا تھا لیکن میں بول نہیں سکتا تھا۔ اللہ اکبر، یہ صبر کرنا آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے۔
اور ویسے ہی صدیقہ طاہرہ کا صبر. زیارت کا فقرہ ہے خود. وجدک اللہ صابرا، اللہ نے صدیقہ طاہرہ کے بھی امتحان لیا. اللہ نے وجدک اللہ صابرا، اللہ نے آپ کو صابرہ پایا. خود زیارت کا فقرہ ہے، اللہ نے صابرہ پایا. بی بی کتنی صابرہ ہیں. ایک مصیبت واقعاً دیکھیے معصوم صلی اللہ علیہ میں بے شک مولا کائنات سب ہمارے امام صابر ہیں. امام حسین السلام صابر، مولا کائنات صابر، سبھی صابر ہیں. لیکن بی بی کی ایک مصیبت ایسی ہے، سارے معصومین کی مصیبت ایک طرف اور بی بی زہرا کی مصیبت ایک طرف. خدا آپ کی آواز پہ رحمت نازل فرمائے. وہ مصیبت سارے معصومین کی مصیبت ایک جگہ رکھی ہے اور بی بی زہرا کی مصیبت ایک جگہ. وہ کون سی سب سے عظیم مصیبت؟ اس مصیبت کو یاد کر کے آپ ہی نہیں ہم ہی نہیں، اس مصیبت کو یاد کر کے مولا روئے. اس مصیبت کو یاد کر کے ہمارے امام روئے. اس مصیبت کو یاد کر کے مولا کائنات. وہ دردناک موقع وہ تھا جب بی بی کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا تو بی بی نے تڑپ کے بے ساختہ کہا یا فضہ خذینی، اے فضہ مجھے سہارا دو، میرا محسن شہید کر دیا گیا. یہ بی بی نے کب آواز دی؟ 1400 سال پہلے. اب ظاہر سی بات ہے کس لب و لہجے میں آواز دی. 1400 سال پہلے بی بی زہرا کے زبان سے جو فقرہ نکلا تھا وہ میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیا تو آپ بے چین ہو گئے. آپ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے کہ جناب فضہ کے کانوں سے جب ٹکرایا ہوگا یہ فقرات. اور دیکھیے جو بہت مانوس ہوتا ہے تو مصیبت کے وقت اسی کا نام بے ساختہ آتا ہے. بی بی زہرا سلام اللہ علیہ نے کسی اور کا نام نہیں لیا. جیسے ہی دروازہ گرا بے ساختہ کہتی ہے یا فضہ خذینی، اے فضہ مجھے سہارا دو، میرا محسن شہید کر دیا گیا. عالم برزخ میں روح رسول کہاں گئی؟ رسول مضطرب ہو گئے. اضطراب پیغمبر کو آپ دیکھیں گے. پیغمبر کے اسلام ابھی میں نے ذکر کیا کہ 4 دن روزے کے بعد جب مولا کائنات امام حسن امام حسین کو لے کر رسول اسلام کے پاس پہنچے تو بچے تھر تھر کانپ رہے تھے. رسول اسلام نے مولا کائنات کو لیا، آ گئے صدیقہ طاہرہ بیٹی کے گھر آئے. دیکھا نحیف و زار ہیں اور شکے مبارک پشت جا ملے. پیغمبر برداشت نہ کر سکے، ساروں قطار ہونے لگے اور اللہ کی بارگاہ میں کہتے کیا اہل بیت رسالت ہلاک ہو جائے؟ آپ اندازہ لگے جو رسول اپنی بیٹی کو اس عالم میں نہ دیکھ سکے، ہائے اس رسول پر کیا گزری ہوگی جب بیٹی کے اوپر دروازہ گرایا گیا ہوگا اور بیٹی کی طرف کیا آواز دیا میرا محسن شہید ہو گیا. یہ ایسا کرب، یہ ایسا درد. اگر بیوی کوئی مصیبت نہ ہوتی، کوئی مصیبت، تو یہی مصیبت رونے کے لیے کافی ہے. اس مصیبت کو یاد کر کے مولا کائنات روئے، مولا کائنات روئے اس مصیبت کو یاد کر کے. اور حضرت کہتے تھے کہ دنیا سے بنت رسول گزر گئیں پہلو شکستہ سے اور مجھ سے شکوا بھی نہیں کیا، مجھ سے شکوا بھی نہیں کیا. یہ مولا کائنات کے دل میں ایک درد تھا، کرب تھا کہ رسول کی بیٹی دنیا سے گزر گئی، مجھ سے شکوا بھی نہیں کیا. بہت بے بسی اور بے کسی کے عالم میں جنازہ اٹھا گیا. رات کا سناٹا، رات کا اندھیرا، جنازہ لے کے مولا کائنات چلے. کچھ دور چلے ہیں کہ نگاہوں نے دیکھا کہ بیت الشرف سے کوئی آ رہا ہے. کہا بیٹا حسن دیکھو کون ہے. امام حسن آگے بڑھے، دیکھا بی بی زینب، دیکھا زینب کمسن زینب بہن آ رہی ہے. امام حسن السلام نے بہن کو بیت الشرف پلٹایا اور اس کے بعد لے کے چلے مولا کائنات. انگلیوں پہ گن لینے کے لوگ، اتنے لوگ تھے کہ انگلی پہ گن لیجئے، چند نفوس. مولا کائنات جنازہ لے کر کے آئے. بنی ہوئی قبر ملی کہ اب برابر سنتے رہتے ہیں، کتابی وہ منظر نہیں دکھا سکتے، کچھ آپ پہ ہمارے تصورات پر ہے. مولا کائنات جنازے کو لے کر کے ہاتھ ہو گئے اور چاہتے ہیں کہ سپرد لحد کریں. یہ بڑی سخت منزل ہوتی ہے.
آپ نے دیکھا ہوگا جب جنازے کو اتارا جاتا ہے تو عجیب منزل ہوتی ہے، ایسی منزل ہوتی ہے کہ واقعاً کچھ اوپر سے سہارا دیتے ہیں، کچھ نیچے سے سہارا دیتے ہیں۔ آپ تصور کیجئے کہ مولا کیا کیفیت تھی، عالم کا مشکل کشا مشکلوں میں تھا اور ہاتھوں میں رسول کی بیٹی کا جنازہ تھا۔ حکمت و رعایت کہتی ہے مولا جیسے لے کے آگے بڑھے، دو ہاتھ نکلے، علی میری امانت دے دو۔ مجلس تمام کر دی میں نے، قبر جو بن چکی تو مولا کائنات قبر پر بیٹھے، رونا شروع کیا۔ چچا عباس آگے بڑھے، سہارا دیا اور سہارا دے گھر تک لائے۔ میں نے مجلس تمام کر دی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ غم کی شدت سے آنسو نہیں آتا، سکتے کا عالم ہوتا ہے، یا گھر کا بزرگ اپنے جذبات کو روکے رکھتا ہے تاکہ بچوں پہ اس کا اثر نہ ہو۔ مولا کائنات جنازے کو دفن کر کے گھر چلے، اور جب گھر پہنچے ہیں تو بن ماں کی بیٹیاں جو آ کے لپٹ گئی ہیں تو مولا جذبات پہ قابو نہ پا سکے۔ اب علی بن ابی طالب جو روئے ہیں وہ پھوڑ پھوڑ کر روئے ہیں۔ میرے پاس الفاظ نہیں کہ بیان کروں کہ بن ماں کی بیٹیوں کو میرے مولا نے کیسے تسلی دیا، کیسے دلاسا دیا۔ اللہ راجعون الہی بحق من ناجاک بحق من دعاک فی البر والبحر صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد تفضل اللہ فقر الممنات بالغناء والسرواء وعلى مرض الناس بالشفاء والصحة ولا هي الممنات بالموت والرحمة ولا غرباء الممنات بالرد الأوطان السالمين الغانمين بحق المؤمنين۔ گزارش باس و رحمد و تین باس سر و توحید کی رحمہ کر محرومہ و مغفورہ کے بروکت کا ثواب اشار فرمائے۔